قرآن ہے، تم قرآن کے اندر کے الف لام میم کو مٹاؤ گے، لیکن اس کے سینے میں الف لام میم ہے، اس کے اگر تم قرآن میں سے سورہ ناس کو سورہ اخلاص کو مٹاؤ گے، لیکن اس کے سینے سے کیسے مٹاؤ گے؟ لہذا انگریز بھی تک رہ گیا۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، ایک ایک آیت اس کی باقی رہے گی، اس کا ترجمہ باقی رہے گا، اس کی تفسیر باقی رہے گی، ساری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ وسیم رضوی ملعون حضرت ابو بکر کو نشانہ بنایا کہ حضرت ابو بکر نے اس غلط کام کو کیا، حضرت عمر کو نشانہ بنایا، حضرت عمر نے اس غلط کام کو کیا، حضرت عثمان غنی جو داماد رسول ہیں انہیں نشانہ بنایا کہ حضرت ابو بکر کی غلطی ہے، حضرت عمر کی غلطی ہے، حضرت عثمان کی غلطی ہے، ان کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ کیسے غلط؟ حالانکہ حضرت جب قرآن پورا نازل ہوا، روایت میں آتا ہے، حدیث میں ہے، سب سے پہلے پورے قرآن مجید کو یاد کرنے والوں میں سے حضرت عثمان کا نام ہے۔ تو سارا قرآن حضرت عثمان کو یاد تھا، حافظ قرآن تھے، سب سے پہلے حافظوں میں روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے پورے قرآن مجید کو یاد کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو پھر حضرت عثمان سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ 26 آیتوں کو کیسے داخل کر سکتے ہیں جو قرآن نہ ہو؟ اور حضرت ابو بکر سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر کسی کام کو کرے، عمر کسی کام کو کرے، عثمان کسی کام کو کرے، علی کسی کام کو کرے، تو لہذا جس طرح تم میری سنت پر عمل کرتے ہو، جس طرح تم میری سنت کو مانتے ہو، جس طرح تم میرے طریقے کو مانتے ہو، میرے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر کے طریقے پر بھی اسی طرح عمل کرنا، عمر کے طریقے پر بھی اسی طرح عمل کرنا، عثمان کے طریقے پر بھی اسی طرح عمل کرنا، علی کے طریقے پر بھی اسی طرح عمل کرنا۔ ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا ہے، نبی کے اشارے سے جمع کیا ہے، عمر نے قرآن کو جمع کیا ہے، نبی کے اشارے سے جمع کیا ہے، عثمان نے قرآن کو جمع کیا ہے، نبی کے اشارے سے جمع کیا ہے۔ ابو بکر کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا، ابو بکر کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، ابو بکر کا کوئی عمل اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا، عمر کا کوئی عمل قرآن اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رفیق غار ہو، رفیق سفر ہو، رفیق ہجرت ہو، پوری زندگی جس کی نبی کے ساتھ لگی، کیا وہ انسان قرآن کے خلاف کوئی کام کر سکتا ہے؟ نبی نے کہا تھا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوا کرتے ہیں، دنیا میں بھی آسمان میں بھی۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھی دو وزیر ہیں آسمانوں میں اور میرے بھی دو وزیر ہیں زمین میں۔ اللہ کے نبی نے کہا آسمان کے میرے دو وزیر ایک جبرائیل اور میکائیل ہیں، دنیا میں میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر و عمر ہے۔ تو نبی کا وزیر قرآن کے بارے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نبی کا وزیر قرآن کے بارے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر میں کسی مسئلے میں مجھے الجھن ہو جائے، مجھے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو اور اس مسئلے کو لے کر میں آپ کی خدمت میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو کس سے میرا مسئلہ حل کرواؤ؟ صحابی کا سوال تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں موجود نہ رہوں اور میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ جائے تو میرے بعد ابو بکر سے اس مسئلے کو حل کرنا۔ تو یہ قرآن کو اکٹھا کرنے والا مسئلہ جب پیش آیا ابو بکر نے حل کیا، لیکن حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے رائے حضرت عمر نے دی تھی۔ یہ جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ نے ذریعہ حضرت عمر، ابو بکر، عمر، عثمان کو بنایا۔ قرآن کیسے اکٹھا ہوا، قرآن کی کتابی شکل کیسے بنی؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا اللہ کے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، قرآن لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، قرآن تو نبی کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی حضرت زید لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی کی ایک لسٹ ہے، بہت سارے صحابہ لکھا کرتے تھے، لیکن پورا قرآن ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، مختلف جگہوں پر قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن قرآن لکھا ہوا تھا، یہ سمجھیں قرآن تو لکھا ہوا تھا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے لکھواتے تھے، نبی لکھے پڑھے نہیں تھے لیکن نبی لکھواتے تھے۔ درمیان میں ایک بات عرض کرو، لیکن نبی کو ان پڑھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن سارے لکھنے والوں سے زیادہ نبی کو علم تھا۔ نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن دنیا کے سارے پڑھنے والوں سے زیادہ نبی کو علم تھا۔ الغرض معزز سامعین کرام، نبی کے زمانے ہی میں اللہ کے نبی نے قرآن کو لکھوایا تھا، لیکن قرآن ایک جگہ مکمل نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر آئے، آ کر حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے کہا امیر المومنین قرآن لکھا ہوا ہے، مختلف صحابہ کرام کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن ہے لکھا ہوا، میری یہ رائے ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ایک کام کر دیجئے، سارا قرآن جو مختلف صحابہ کرام کے پاس صحابیات کے پاس جو لکھا ہوا ہے آپ اسے اکٹھا کریں، ایک جگہ ایک کتاب کی اسے شکل دیں۔ یہ حضرت عمر کی رائے تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا او عمر، میں وہ کیسے کام کر سکتا ہوں جس کو نبی نے نہیں کیا؟ یہ پہلا جواب حضرت ابو بکر کا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس کام کو کر دیجئے، اگر سارا قرآن ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوگا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت ضائع ہو جائے، کوئی آیت نہ ملے، ضائع ہو جائے، اس لیے آپ ایک جگہ اکٹھا کریں۔ اور حضرت عمر نے اس رائے کو کر دی کیونکہ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہوئے تھے، بہت سارے قرآن کے جاننے والے پڑھنے والے حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہم قرآن کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کریں گے، آگے جنگ ہوگی، بہت سارے ایسے حافظ قرآن کا اگر شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے، کہیں ہم مشکل میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اس کام کو کر دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر تھوڑی دیر خاموش رہے، غور کرتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کیا یہ جملہ ہے حتی شرح اللہ صدری، عمر مجھے کہتے رہے کہ اے ابو بکر، اے امیر المومنین، آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیجئے، جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے آپ ایک جگہ اسے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دیجئے۔ حضرت عمر اصرار کرتے رہے، رائے دیتے رہے، یہاں تک کہ حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے بھی میرے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا، اس کام کے لیے اللہ نے بھی میرے سینے کو کھول دیا۔ ابو بکر نے بھی کہا عمر تمہاری رائے صحیح ہے، تمہاری بات صحیح ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، لیکن کسے یہ کام سونپا جائے، یہ کام کون انجام دے؟ حضرت ابو بکر عمر نے مشورہ کیا کون کرے؟ تو حضرت ابو بکر اور عمر کی دونوں کی رائے بنی کہ اس کام کو حضرت زید کے حوالے کیا جائے، زید بن حارث، کون؟ نبی کے لے بالک بیٹے، منہ والے بیٹے حضرت زید، اور دوسری ان کی صفت ہمیشہ نبی کے ساتھ رہنے والے حضرت زید۔ ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے، چلو مان لو، عمر سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن پوری زندگی جس نے نبی کے ساتھ چمٹا رہا، نبی کے گھر میں رہا، نبی کی صحبت میں رہا، نبی کے بیٹے کی طرح زید سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ لہذا حضرت زید کو حضرت ابو بکر اور عمر نے بلایا، بلا کر کہا کہ یہ کام ہمارے ذہن میں آیا ہے، عمر کی رائے تھی قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے، لہذا اس رائے پر میں بھی متفق ہوں، زید یہ کام ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ تم نے نبی کے زمانے میں جو قرآن نبی پر اترتا تھا تم اس قرآن کو لکھا کرتے تھے، لہذا یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کیونکہ امانت والا کام، کوئی غلط بات قرآن میں نہ آ جائے، بڑا کام تھا۔ حضرت زید کا جملہ ہے، حضرت زید نے جیسے ہی ابو بکر امیر المومنین کا حکم سنا، انکار نہیں کر سکتے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، حضرت زید کہتے ہیں اگر مجھے امیر المومنین ابو بکر اس جانب کے پہاڑ کو اٹھا کر اس جانب رکھنے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اس کام سے بھی زیادہ آسان تھا۔ اتنا خوف اللہ کا، اتنا ڈر اللہ کا صحابہ کرام کے دلوں میں کہ کہتے تھے قرآن کو جمع کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، امانت والا کام ہے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی پکڑ میں میں نہ آ جاؤں، لہذا اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے بہت خوف ہونے لگا۔ اس سے بھی بڑا
بڑا کام پہاڑ کو اس جانب سے اٹھا کر اس جانب میں رکھنا یہ کام آسان تھا اس کام کے مقابلے میں، لیکن امیر المؤمنین کا حکم تھا، کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ابو بکر نے کہا ایسے ہی نہیں کرو گے، اعلان ہم کریں گے، جس کے بعد جو آیت لکھی ہوئی ہے، جس کے بعد جو سورت لکھی ہوئی ہے وہ سورتیں لے کر آ کر جمع کر دو زید کے پاس، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم نے جو آیت لکھی ہے نبی کے زمانے میں، لہذا 2 گواہ بھی ساتھ میں لانا، ایسا نہ ہو وہ ایسے ہی آ کر دے دے، نہیں 2 گواہوں کے ساتھ آنا کہ نبی کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، میں نے لکھا، میرے ساتھ یہ حضرات موجود تھے، یہ صحابی موجود تھے، وہ صحابی موجود تھے، لہذا اس طرح 2 گواہوں کے ساتھ ایک ایک آیت کو اکٹھا کیا گیا، قرآن اس طرح جمع ہوا۔ تو بتاؤ قرآن میں کوئی غلط آیت آ سکتی ہے؟ حضرت زید نے لکھا، ابو بکر کی موجودگی میں، عمر کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں، جب پورا قرآن مجید کو لکھا گیا اس وقت حضرت علی بھی موجود تھے، عائشہ موجود تھی، حفصہ موجود تھی، ہزاروں سے تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، اگر کوئی آیت کا ٹکڑا اگر ابو بکر کے زمانے میں غلط جمع کیا گیا ہوتا، کیا اس کے خلاف صحابہ آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا اس کے خلاف صحابیان آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا اس کے خلاف حضرت علی آواز نہیں اٹھاتے؟ کیا اس کے خلاف قرآن کی حافظہ عائشہ آواز نہیں اٹھاتی؟ قرآن کے حافظ حضرت عثمان آواز نہیں اٹھاتے؟ سارے صحابہ متفق تھے اس قرآن پر۔ تو یہ قرآن کا قرآن کی ایک آیت یہ محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جہاں قرآن پر وسیم رضوی نے حملہ کیا ہے وہیں پر ابو بکر پر بھی حملہ ہوا ہے، عمر پر بھی حملہ ہوا ہے، عثمان پر بھی حملہ ہوا ہے، صحابہ کرام پر بھی اس نے کیچڑ اچالی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کی ہر لائن سے امتحان لیا، ہر لائن میں یہ صحابہ کامیاب ہوتے رہے۔ معزز سامعین اکرام، آخری درخواست آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآن پر حملہ ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان قرآن کو چھوڑ دیے ہیں۔ اللہ معاف کرے، 40 سال 50 سال ہمارے زندگی کے ہو گئے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کی ہم امید بھی نہیں رکھتے، 10-12 سورتیں یاد ہیں وہ بھی تجوید کے بغیر، اور اس میں بھی مخارج کے غلطیاں ہیں۔ آج مسلمانوں کے زندگیوں سے قرآن ختم ہو گیا، اس لیے قرآن پر حملہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن پڑھنے والے بنیں، قرآن سیکھنے والے بنائیں، روزانہ کم از کم پاؤ پارا، آدھا پارا، ایک پارا قرآن پڑھنے والے بنائیں۔ بڑا افسوس ہے ہماری زندگیوں پر، آج ہمارے پاس اخبار پڑھنے کے لیے، پیپر پڑھنے کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، لہذا قرآن پڑھنے والے بنے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مبارک مہینہ جس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ شب قدر، 27ویں تاریخ یا کوئی اور تاریخ تھی، پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ نے رمضان میں اتارا۔ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کی خاص نسبت ہے، خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے رمضان میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اس سال اللہ کے نبی نے رمضان میں 2 دور کیے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے ابھی سے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا بھی حق ہے، قرآن کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑے گا، جو قرآن مجید پر عمل کرے گا، جو قرآن مجید کو پڑھے گا، اللہ سے جھگڑ کر کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس پر مجھ پر عمل کیا کرتا تھا، لہذا اسے جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے جنت میں داخل کرنا۔ یہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، اور وہ بندہ جو قرآن کو چھوڑا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن پر عمل نہیں کیا، اللہ اس کے بارے میں، قرآن اس کے بارے میں بھی اللہ سے جھگڑا کرے گا، اے اللہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، قرآن نہیں سیکھتا تھا، لہذا اللہ اسے جہنم میں داخل فرما۔ حدیث میں ہے قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا کل قیامت کے دن، لہذا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، خود بھی قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں جب دور حدیث میں ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے کلاس میں ایک ساتھی تھے جو پڑھنے کے لیے آئے تھے جن کی عمر 45 سال تھی۔ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پڑھانے والا چھوٹا ہو جا کر پڑھے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شرمندگی
کی بات نہیں ہے. پڑھانے والے کی عمر نہ دیکھیں. آپ کسی حافظ کو اپنے گھر بلائیں یا اس کے پاس جائیں, روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں. پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, عمر بہت ہوئی ہے. جتنی سورتیں ہمیں یاد ہیں, نماز کے درست ہونے کے لیے ان سورتوں کو درست کرنے کی کوشش کریں, تجوید کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لہذا آج